السلام علیکم ناظرین، آج کی منفرد ویڈیو ہے اور وہ ہے ایک بہت بڑے نوجوانوں کے طبقے کے لیے۔ اگر آپ پاکستان میں فری لانسر ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، فورن کلائنٹس کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سمیت مختلف امور انجام دے رہے ہیں، اور یا کسی بھی شکل میں اپنی آمدن بیرون ملک سے وصول کرتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت اہم ہے۔ خاص طور پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو فری لانسر ہوں، میری انکم باہر سے آتی ہے، کیا مجھے پاکستان میں ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے؟ یا میری پیمنٹ پائنیئر بینک اکاؤنٹ یا کسی دوسرے ذریعے سے آتی ہے، تو ایف بی آر کے رولز میرے لیے کیا ہیں؟ مجھے تو کچھ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ تو ویورز، آج ہم اس معاملے کو آسان زبان میں سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے چینل کا نام ہی ہے لیگل نالج فار آل کا آسان قانون سلسلہ۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ آن لائن ارننگ صرف فری لانسنگ نہیں، اب ٹیکس لا جو ہے اس کی سورس کی نوعیت بہت اہم ہے کہ آپ کی انکم کیا ہے، ٹیکس سٹیٹس سے حاصل ہوئی آپ کی انکم پر قانون کے تحت کیا ٹریٹمنٹ بنتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں سافٹ ویئر آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز سے حاصل ہونے والی ایکسپورٹ انکم کے حوالے سے 2026 کے ٹیکس فریم ورک میں اہم تبدیلیاں سامنے آئی تھیں، اور حکومت نے آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس کنسیشن کو ایک نئے فریم ورک کے تحت کنٹینیو کیا تھا۔ اس سے پہلے حالات بڑے آسان تھے، ہر فری لانسر یہ کہتا نظر آتا تھا کہ ہم پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اس لیے اگر اب صورتحال مختلف ہے، اگر آپ فری لانسر ہیں تو صرف یہ سن کر فیصلہ نہ کریں کہ فری لانسنگ پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ یہ ہر شخص کا ایک معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انکم ٹیکس سے کسی وجہ سے مستثنا ہوں، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ اب ذرا آسان مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک نوجوان پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ، برطانیہ یا کسی دوسرے ملک کے کلائنٹ کے لیے گرافک ڈیزائننگ، پروگرامنگ، ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا کوئی دوسری آن لائن سروس فراہم کرتا ہے، اور اسے فورن کرنسی میں پیمنٹ ملتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ پیسے ڈالرز میں آتے ہیں اس لیے ٹیکس نہیں ہوگا۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ انکم قانون کے تحت کس کیٹیگری میں آتی ہے۔ کیا یہ آئی ٹی سروس آف ایکسپورٹ ہے؟ کیا یہ آئی ٹی انیبلڈ سروس ہے؟ کیا فری لانسر اس متعلقہ قانونی شرائط کو پورا کرتا ہے؟ اور یہ جو پیمنٹ آئی ہے یہ کس طریقے سے رسیو ہوئی ہے؟ اور اس حوالے سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن اور بینکنگ ٹریل، اس کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک فری لانسر کو صرف سوشل میڈیا کی انفارمیشن پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ 2026 کے بجٹ ڈاکومنٹس میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایکسپورٹ کو پاکستان کی ایکسپرٹ گروتھ کے اہم حصوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جبکہ پاکستان اکنامک سروے 2025-26 کے مطابق جولائی مارچ FY 2026 کے دوران ٹیک فری لانسز کی ایکسپورٹ ریلیٹڈ انفلو میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جو ٹیک میں بتاتے ہیں کہ آپ کی کیسے ہوگا چینل، کس طرح یہ گرو ہوگا اور کس طرح ہم آپ کو گرو کر کے دیں گے، یہ اپنے ملک کی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اب یہ فری لانسرز جو ہیں یہ انڈیویجول آن لائن ورکرز نہیں رہے، پاکستان کی گروئنگ ڈیجیٹل اکانومی کا اہم حصہ ہیں، اور اسی لیے ان کے ٹیکس میٹر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف۔ انکم ٹیکس ریٹرن کو
فری لانسر فائل کرے یا نہ کرے، اس کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں دینا درست نہیں ہوگا۔ آپ کو اوبلیگیشن دیکھنی ہے، ٹیکس آرڈیننس دیکھنا ہے، ٹیکس پیئر کے سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں۔ دس ڈپینڈز اپون پرسن ٹو پرسن، یعنی پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ ریٹرن فائلنگ کے پابند ہیں یا نہیں، اور اگر آپ ریٹرن فائلنگ کے پابند ہیں تو یہ سوچنا درست نہیں کہ میرا ٹیکس کم ہے اس لیے ریٹرن کی ضرورت نہیں۔ ریٹرن فائلنگ اور ٹیکس پیبل دو الگ معاملات ہیں۔ اب ایک اور اہم بات، کئی فری لانسر اپنی انکم وصول کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارم اور بینکنگ چینل استعمال کرتے ہیں۔ مثلا پیمنٹ کسی آن لائن پلیٹ فارم سے آتی ہے، پھر بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہاں فری لانسر کو اپنی انکم کا پراپر ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ کلائنٹ انوائسز، پیمنٹ ریکارڈ، بینک سٹیٹمنٹ اور متعلقہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس محفوظ رکھنا آپ کو مستقبل میں خدا نخواستہ کسی خطرے سے بچا سکتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل اکانومی اور ریکارڈ بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اور ایف بی آر بھی ٹیکنالوجی، ڈیٹا انٹیگریشن وغیرہ کی طرف، آٹومیٹڈ سسٹم وغیرہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس لیے فری لانسر کے لیے سب سے بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ انکم کو پراپرٹی ڈاکومنٹ، پیمنٹ ریکارڈ، بینک ٹریل مینٹین، ریلیونٹ ڈاکومنٹ اور ٹیکس ریٹرن درست انفارمیشن کے ساتھ فائل کریں۔ اب ایک خوش آئند پہلو بھی سمجھ لیجیے، پاکستان میں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے ایکسپورٹ سیکٹر کو فریم ورک ٹیکس میں اہم کنسیشنز حاصل ہیں۔ 2026 کے ٹیکس ایکسچینج کے حوالے سے آئی ٹی سروسز آفس، ایف بی آر مٹیریل، آئی ٹی انیبلڈ سروس اور سافٹ ویئر ٹیکس کریڈٹ ایکسپورٹ انکم کی فریم ورک کا رجیم موجود ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیجیبل ٹیکس پیئر کے لیے قانونی شرط پوری ہونے کی صورت میں ٹیکس لائبلٹی پر سگنیفیکنٹ ریلیف حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگین یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے، یعنی ہر شخص جو خود کو میڈیا پر فری لانسر کہتا ہے آٹومیٹکلی ٹیکس کنسیشن کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ آپ کی انکم، سروسز، نیچر، ڈاکومنٹیشن، رجسٹریشن اور قانون کی دوسری کنڈیشنز دیکھنا ضروری ہے۔ اب ایک سوال جو بہت سے فری لانسرز کے اذہان میں ہوگا کہ اگر میری انکم فورن کلائنٹ سے آ رہی ہے تو کیا مجھے پاکستان میں ریٹرن شو کرنی ہے؟ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہاں بھی صرف پیمنٹ کے ملک کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیگل کلاسیفیکیشن، ریزیڈینشل سٹیٹس، ایپلیکیبل پروویژنز دیکھنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے فری لانسر کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کسی سے دوست سے پوچھ کر یا کسی رینڈم سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھ کر اپنی ٹیکس پوزیشن خود ازیوم کر لے۔ ایک غلط کلاسیفیکیشن بعد میں مسئلے پیدا کر سکتی ہے۔ اب آئیے دوسری طرف، اگر آپ فری لانسر ہیں اور آپ کی انکم بھی بہت کم ہے تو کیا آپ کو ٹیکس رجسٹریشن اور ریٹرن فائلنگ کو اگنور کر دینا چاہیے؟ میری رائے میں یہ اپروچ مناسب نہیں۔ اپنے ٹیکس پروفائل کو شروع سے درست رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ آج کی انکم کم ہے، کل آپ کی انکم بڑھ بھی سکتی ہے۔ آپ فورن کلائنٹ کے ساتھ بڑا کانٹریکٹ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کمپنی بنا سکتے ہیں، آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، آپ بینک فنانسنگ لے سکتے ہیں۔ اب تو ایس ایم سی کی سہولت بھی ہے، یعنی ایس ایم سی سے مراد ہے کہ سنگل مین کمپنی، یعنی فرم تو اکیلے نہیں بنتی، آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ فرم میں رجسٹر نہیں ہو سکتا، لیکن کامن اب کمپنی سنگل آدمی کو بھی رجسٹر کر لیتی ہے۔ یہ بہت سے فری لانسرز بھائیوں کے لیے شاید نئی انفارمیشن ہو۔ اس لیے ٹیکس کمپلائنس کو صرف ٹیکس بچانے کے زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ آپ کی فنانشل ڈاکومنٹیشن کا بھی حصہ ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی تبدیلی سامنے آ رہی ہے۔ ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ کا ٹیکس بچتا ہے تو وہ کنسلٹنٹ بچاتے ہیں اپنی ایکسپرٹی کے حوالے سے۔ ٹیکس سسٹم انکریزنگلی ڈیجیٹل ہو رہا ہے اور آٹومیشن بڑھ رہی ہے۔ ایف بی آر ٹیکس پیئر انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی بیس طریقے سے پروسیس کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔
اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ فری لانسر ڈیجیٹل فنانشیل ریکارڈ کو سنجیدگی سے لیں اور اپنی انکم کا ریکارڈ رکھیں، اپنے اخراجات کا ریکارڈ رکھیں، پیمنٹ کا ریکارڈ رکھیں اور ریٹرن میں انفارمیشن کو ڈاکومنٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھیں۔ بلکہ غلط کہہ گیا ہوں میں، انفارمیشن کو ریٹرن ڈاکومنٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ رکھیں۔ اب آپ کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ فری لانسر ہیں تو صرف یہ نہ پوچھیں مجھے کتنا ٹیکس دینا ہے، اس سے پہلے یہ پوچھیں میری انکم لیگلی کس کیٹیگری میں آتی ہے، کیونکہ صحیح ٹیکس پلاننگ کا پہلا قدم ٹیکس ریٹ نہیں بلکہ صحیح کلاسیفیکیشن ہے۔ اور یہی فرق ہے جو ایک عام آن لائن ارنر اور ایک پراپرٹی ڈاکومنٹڈ پروفیشنل فری لانسر کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کا خلاصہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ پاکستان میں فری لانسر ہیں تو اپنی انکم کو اگنور نہ کریں، فوراً پیمنٹ کو آٹومیٹکلی ٹیکس فری مت سمجھیں، اپنی ڈاکومنٹیشنز وغیرہ اپنی سنبھال کے رکھیں، اور بس چونکہ طویل ہو رہی ہے، باقی آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیں۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہوتے ہیں۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔